بچوں السلام علیکم، آپ سب کیسے ہیں؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہیں۔ بچوں، آپ کے لیے یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے تاکہ آپ کا ہر سبق کا اعادہ ہو سکے۔ بہت مختصر اعادہ ہے۔ سب سے پہلے میری ہدایت یہ ہے کہ آپ اپنی کتاب اپنے ساتھ لے کے بیٹھیے گا تاکہ جو میں آپ کو سبق کے بارے میں بتاؤں یا اس کے جو ہم نے پڑھا ہے جس طرح اسباق کو، تو آپ ساتھ ساتھ اس کو دیکھتے ہوئے چلیں، ٹھیک ہے؟ تو اپنی کتابیں کھول لیجئے اور جو سبق میں ساتھ ساتھ پڑھاتی جا رہی ہوں آپ اسے بھی دیکھتے چلے جائیں۔ جی بچوں، سب سے پہلے ہے آیت الکرسی۔ آیت الکرسی آپ پڑھ چکے ہیں، سب سے پہلے آپ نے آیت الکرسی ہی پڑھا تھا اور اس کے سوال اور جواب آپ کو یاد ہوگا، ایک ورک شیٹ میں تھے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ اس کو دہرا رہے ہوں گے بار بار اور آپ کو آیت الکرسی زبانی بھی یاد ہو گئی ہوگی۔ سب سے پہلے میں آیت الکرسی کے بارے میں یہ بتاؤں کہ یہ سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے اور یہ تیسرے پارے میں ہے یہ آیت۔ ویسے تو سورہ بقرہ ہماری پہلے پارے سے شروع ہوئی ہے، لیکن آیت الکرسی تیسرے پارے میں ہے۔ اس کے علاوہ آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کی بہت ساری صفات ثبوتیہ کا ذکر ہے، اسی لیے اس آیت کو اتنی زیادہ اہمیت حاصل ہے، جیسے مرید، حی، عالم، قدیم، صادق۔ ہم نے آپ کو کاپی میں بھی اس سے متعلق آیت الکرسی کے وہ جملے لکھوائے ہیں جو مرید اور عالم اور قدیم سے متعلق ہیں، ٹھیک ہے؟ اور آیت الکرسی کی فضیلت جو کہ آپ نے کاپی میں لکھی ہے۔ ویسے تو آیت الکرسی کی بہت ساری فضیلتیں ہیں کہ یہ ہماری حفاظت کرتی ہے اگر ہم اسے پڑھیں، اور ہمیں بہت ساری اس کی فضیلتیں ہیں۔ آپ کی کاپی میں جو لکھی ہے آپ اس سے اچھی طرح پڑھ کر یاد کر لیجیے۔ اب ہم آ جاتے ہیں سورہ قدر پر۔ سورہ قدر کیونکہ آپ کی جماعت پنجم کی کتاب میں موجود نہیں ہے، آپ اسے جماعت اول میں بھی پڑھ چکے ہیں، اور اس کے علاوہ مجھے ظاہر سی بات ہے یہ سورہ ہم اپنی نمازوں میں بھی بہت زیادہ اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ سورہ قدر کے الفاظ معنی ہم نے آپ کو کاپی میں کرائے تھے، مجھے یقین ہے کہ آپ کو وہ یاد ہوں گے، جس میں میں نے لیلہ کے معنی یعنی رات اور شہر کے معنی یعنی مہینہ اور بھی بہت سارے الفاظ معنی کرائے تھے۔ اس کے علاوہ اس کی فضیلت بتائی تھی کہ یہ پڑھنے سے جو ہے وہ کیا کیا حاصل ہوتا ہے، کیا کیا ہوتا ہے، تو انشاءاللہ وہ فضیلت بھی آپ نے کاپی میں ضرور پڑھی ہوگی۔ شب قدر، اس سورے میں شب قدر کا ذکر ہے۔ کون سی شب؟ جو بہت زیادہ قدر و منزلت رکھتی ہے اور جس کی فضیلت جو ہے وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ یعنی کیسے افضل ہے؟ یعنی ہم اس شب میں جو عبادتیں کرتے ہیں، جس شب کا ذکر ہے وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس رات میں کیا اہم بات ہے؟ اس رات میں یہ اہم بات ہے کہ فرشتے اور روح امری ہماری زندگی کے تمام حکم لے کے، کس کے حکم لے کے، کون بھیجتا ہے انہیں؟ اللہ بھیجتا ہے انہیں زمین پر۔ کس کے پاس نازل ہوتے ہیں؟ امام زمانہ کے پاس لے کر آتے ہیں ہماری زندگی کے تمام تر فیصلے جو ہمارے ساتھ ہونا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو شب قدر ہم کرتے ہیں وہ روایتوں میں آیا ہے کہ 19، 21 اور 23ویں شب جو ہے زیادہ فضیلت والی شبیں ہیں، تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم سورہ قدر کی ایک تو تلاوت بہت زیادہ کریں، دوسرے یہ کہ ہمیں جو اس سورہ کو پڑھنے کی فضیلتیں ہیں یا اس رات کی جو فضیلت بیان کی ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہم حاصل کر سکیں۔ اب آ جاتے ہیں ہم حضرت امام حسن عسکری۔ حضرت امام حسن عسکری جیسے کہ بچوں آپ کو پتہ ہے ہمارے 11ویں امام ہیں اور رسول خدا کے جانشین ہیں۔ کون سے جانشین ہیں؟ 11ویں جانشین ہیں۔ جانشین کسے کہتے ہیں؟ میں نے پہلے ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا تھا، لیکن ایک دفعہ پھر دہرا دیتی ہوں، کسی کی جگہ پر بیٹھنا۔ لیکن کیسے بیٹھنا؟ ایسے کہ اس کے اندر وہی خصوصیات ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ جانشین بنا دیں لیکن اس کے اندر وہ خصوصیات نہ ہوں۔ کیا رسول خدا نے جب اللہ نے جو منتخب کیے ہوں گے رسول خدا کے جانشین، کیا ان میں وہ خصوصیات نہیں ہوں گی؟ بالکل، پورے جو رسول خدا کے جانشین ہیں سب میں رسول خدا کی تمام تر خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہر امام ہمارا ہادی و رہبر ہے اور امام حسن عسکری بھی ہمارے ہادی و رہبر بن کے آئے۔ آپ کی سوانح خاکہ جو کہ آپ کی کتاب میں موجود ہے، مجھے یقین ہے کہ آپ ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہوں گے۔ آپ کا نام، آپ کی کنیت، آپ کے والد والدہ، ولادت، شہادت، آپ کی ہر چیز کتاب میں موجود ہے۔ آپ ایک دفعہ اسے میرے ساتھ ساتھ دہراتے چلے جائیں۔ اور آپ کا قول ہے
آپ کے قول بھی دیے ہوئے، آپ کے 2 قول دیے ہوئے، لیکن میں آپ کو یہاں پر ایک قول پڑھ کر سناتی ہوں۔ آپ کا ایک قول ہے، غصہ ہر برائی کی چابی ہے۔ غصہ ہر برائی کی چابی ہے، یعنی بچوں آپ کو پتہ ہے کہ انسان غصے کی حالت میں کیا کیا کر دیتا ہے، بالکل دیوانہ اور بالکل اس کی کیفیت پاگلوں سی ہو جاتی ہے، اسے خود سمجھ نہیں آتا اور وہ کسی بھی برائی کو بہت آسانی سے انجام دے سکتا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم امام کے اس قول پر عمل کرتے ہوئے اپنے غصے کو قابو میں رکھیں اور کوئی بھی برائی اپنے نزدیک آنے نہ دیں۔ جی بچوں، اب ہم حضرت امام زمانہ جو کہ ہمارے زمانے کے امام ہیں ان کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ آپ کتاب میں ان کا سوانح خاکہ یقیناً دیکھ رہے ہوں گے، ان کے والد کا نام، ان کی والدہ اور جو ہے ان کا لقب، ان کے القاب آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ، ہم ان کے القاب سے ہی ہم ان کو یاد کرتے ہیں، ان کا نام لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کی پیدائش کے بعد آپ غیبت میں چلے گئے تھے۔ یہ تو پتہ ہی ہے آپ کو کہ حاکم وقت جو ہے وہ دشمن تھا اس وقت اور وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح آپ کو شہید کر دے، اس لیے آپ کو غیبت میں، اللہ نے آپ کو غیبت میں بھیج دیا۔ آپ کی غیبت 2 حصوں پر مشتمل تھی، غیبت صغریٰ اور غیبت کبریٰ۔ اب اس زمانے میں جو چل رہی ہے وہ غیبت کبریٰ ہے۔ جب آپ غیبت صغریٰ میں تھے تو آپ کے 4 نائبین منتخب کیے گئے تھے جو آپ تک تمام لوگوں کے خمس، اس کے علاوہ آپ کے تمام احکام لوگوں تک، عام لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ نواب اربع 4 ہیں اور آپ یقیناً کتاب میں ان کے نام دیکھ رہے ہیں۔ آپ کے مشہور القابات میں آپ کو بتا دیتی ہوں، باقی آپ کتابیں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ المہدی، المنتظر، القائم، ان کا ذکر ہم بہت زیادہ کرتے ہیں اور انہی ناموں سے زیادہ تر پکارتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں ہم قول امام پر۔ آپ کو پتہ ہے آپ کی کتاب میں جو امام کا قول ہے، ویسے تو 2 قول ہیں لیکن ان کا پہلا قول نماز سے متعلق ہے۔ قول یہ ہے کہ نماز سے زیادہ شیطان کی ناک رگڑنے والی کوئی چیز نہیں، لہٰذا نماز پڑھو اور شیطان کی ناک رگڑو۔ ویسے تو اس کی وضاحت کتاب میں موجود ہے لیکن پھر بھی آپ بھی کوشش کریں اس کو سمجھنے کی اور نماز کے پابند ہو جائیے، اس لیے کہ آپ کے امام زمانہ اور آپ کا اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے واجب کیا ہے نا ہم پہ، ہمیں ہر صورت نماز تو پڑھنی ہی ہے۔ اور شیطان بھی سب سے زیادہ ہمیں کس چیز کے لیے بہکاتا ہے؟ نماز کے لیے، اس لیے کہ مومن جو ہے وہ اپنی نماز کبھی بھی قضا نہیں کرتا۔ اب ہم آ جاتے ہیں اسماء حسنہ پر۔ اسماء حسنہ یعنی اللہ کے بہترین نام، یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے اور ان کو پڑھنے کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیے گا اگر ہم اللہ کا نام الرحیم، الکریم یا کوئی بھی اللہ کا نام پڑھ رہے ہوں اور ہم چاہیں کہ ہمیں اس سے کوئی فائدہ حاصل ہو اور وہ صفت ہمارے اندر ذرا سی بھی موجود نہیں ہو تو ہمیں اس کا فائدہ نہیں ملے گا۔ تو کوشش کرنی ہے کہ جب بھی ہم اللہ کے ناموں کو پڑھیں یا ان کی تکرار کریں یا ہم چاہیں کہ ہم ان سے کوئی فائدہ حاصل کر سکیں تو پہلے وہ صفت یا خصوصیت تھوڑی بہت اپنے اندر پیدا کر لیں۔ آپ کی کاپی میں میں نے معنی لکھوائے ہوئے ہیں، چند جو ہے وہ میں نے ایسے ہی نام لکھنی ہے، السمیع، البصیر، العظیم۔ السمیع یعنی سننے والا، البصیر دیکھنے والا۔ آپ کی کاپی میں تمام نام موجود ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے میقات اول سے بھی اسماء حسنہ شامل کیے جائیں گے، تو ایک دفعہ اس کو ضرور دہرا لیجئے گا، اس کا اعادہ ضرور کر لیجئے گا تاکہ آپ کو امتحان کے وقت کوئی پریشانی نہ ہو۔ تو بچوں مجھے امید ہے کہ آپ سب جو ہے وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے کہ ہم نے جو ویڈیو بنائی ہے صرف ایک اعادے کے طور پہ بنائی ہے، اور کتاب میں سے جب آپ کاپی میں سے پڑھیں گے تو آپ کو بالکل اندازہ ہو جائے گا کہ کون سے عنوانات کو کس طرح پڑھنا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔